ہو کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی لے کر جنت جا سکے. یہی وجہ ہے بارہ بنکی والوں، ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں. اللہ اللہ. ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں. ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں. جنت کی لالچ اتنی بڑھی کہ میڈیا میں آ گیا آگو. اب میڈیا میں بحث ہو رہی ہے. کیوں؟ جنت کی اتنی تڑپ کیوں ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ سب کچھ تو تجھے ہی معلوم ہے، تو ہی بتا کیا ہے جنت میں. بھلے 70 حور ہے. توجہ، جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیویاں نہیں ملی ان کو جنت میں حور چاہیے. جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. اتنا بولا حوروں پہ کہ آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے چینلوں پہ. توجہ، موضوع بحث ہو چکا ہے. اتنا تڑپ رہا ہے جنت کے لیے. اچھا تجھے پتا بھی ہے منحوس جس جنت کے لیے تڑپ رہا ہے اس جنت کے سردار تیرے باپ نہیں، ابو تراب ہیں، حسن و حسین ہیں. بس آخری بات. اچھا یہ بتاؤ، ابھی میں آیا نا، بڑے بھائی کے کمرے میں مجھے لے کر گئے، اپنے کمرے میں ہیں لے کر گئے نا. اب اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تبھی تو ان کے کمرے میں گیا نا میں. اگر یہ پرمیشن نہ دیتے تو کیا گھس جاتا؟ آؤ کل اندر گھس جاؤ اندر. بولو کیا داخل ہو جاتا ان کے کمرے میں؟ نہیں نا. اچھا زبردستی گھسنے لگا. انہوں نے روکا، کہاں رہے ہو؟ ارے بھائی مولوی ہوں. کہ جتنے بڑے مولوی ہو گھر میرا ہے. ارے اللہ جانے بارہ بنکی نہیں آنے دیا. ارے بھائی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، پیشانی کالی ہو چکی ہے سجدہ کرتے کرتے. جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں، گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی. ارے بھیا ہر سال روزے رکھتے رکھتے سوکھ کر کاٹا ہو گیا. کہ جتنے بڑے روزے دار ہو گھر کا سردار میں ہوں، گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں، دنیا میں نمازوں کے انبار کے باوجود تو کسی کے گھر میں بغیر اس کے سردار کی اجازت کے نہیں جا سکتا، تو جنت میں بغیر سردار کے، بغیر سردار کے. کسی کے گھر نہیں جا سکتا تو، کسی کے گھر. اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں تم چاہ رہے ہو اسی لیے 5 منٹ پڑھ رہا ہوں، صرف 5 منٹ اضافہ. دیکھو امام کیا ہے. قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا. تم کہو گے دلیل؟ آؤ دنیا کی دلیل دیتا ہوں. دریائے نیل میں 2 لشکر ہے، ایک دریا کے سامنے کھڑا ہے، ایک پیچھے سے آ رہا ہے. ایک لشکر کا امام ہے موسیٰ، ایک لشکر کا امام ہے فرعون. ارے توجہ کیجئے گا. ایک لشکر کا امام موسیٰ، ایک لشکر کا امام ہے فرعون. اچھا یہ بتاؤ کیا موسیٰ کے لشکر میں، موسیٰ تو اچھا امام ہے نا، تو کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے؟ ارے اللہ جانے تم بھی سناٹے میں لے جاتے ہو تم لوگ کو. بھائی کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے؟ نہیں نا، کچھ برے بھی تھے. دلیل کیا ہے؟ اگر برے نہ ہوتے تو بعد میں سونے کا بچڑا کس نے بنایا؟ سامری کس نے بنایا؟
امام کے لشکر میں کچھ برے ہیں. فرعون امام برا ہے مگر لشکر میں کچھ اچھے بھی ہوں گے. توجہ کیجیے گا. تو برے امام کے لشکر میں کچھ اچھے بھی ہیں, اچھے امام کے لشکر میں کچھ برے بھی ہیں. مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا. موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہو گئے, فرعون کے لشکر کے سب ڈوب گئے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, اگر امام پار کرانے والا ہو تو سارے غلام پار ہو جاتے ہیں. ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے. موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہوئے, فرعون کے لشکر کے سب ڈوبے. تو میں کہوں گا کہ دریا نے پہچانا کیسے, پانی نے پہچانا کیسے کہ موسیٰ کے غلام کون ہیں, فرعون کے غلام کون ہیں. کہ اللہ نے پانی پر وحی کی, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. قیامت کے دن اللہ جہنم سے بھی کہے گا حسین والوں کو چھیڑنا نہیں, یزید والوں کو چھوڑنا.